حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ فرماتی میں نے کہا عبد الرحمن بن عوف میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتا ہوا داخل ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں رینگتا ہوا داخل ہوں گا، لوگ تو دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، میں رینگتا ہوا کیوں جاؤں گا؟ تو فرمایا مال کی کثرت کی وجہ سے، مال کی کثرت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کا جو مال ہے نا، اگر تو ہے حلال اور اس میں ہے کثرت تو حساب پھر بھی ہوگا۔ ایک تو ہے حرام، اس کا تو حساب ہے ہی ہے، لیکن حلال اگر ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ حتیم کعبہ کے اندر، شاید یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے یا نہیں، اللہ کے دو ولیوں کی ملاقات ہوئی۔ کہاں؟ حتیم کعبہ میں۔ ایک کا نام تھا حضرت معروف کرخی اور ایک کا نام تھا حضرت شیخ بلخی۔ حضرت شیخ بلخی نے معروف کرخی سے ملاقات کی تو معروف کرخی نے کہا کہ تیری ولایت کی بڑی دھوم ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی دور تک تیرا شہرہ ہے، لوگ تجھے جانتے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی کو شیخ بلخی نے جواب دیا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مل جائے کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ تو حضرت معروف کرخی نے کہا جو کام تم کرتے ہو یہ کام تو بغداد کی گلی کا کتا بھی کرتا ہے، یہ کوئی مقام ولایت ہے؟ جو کام تم کرتے ہو، توجہ ہے جی آپ کی، یہ کام تو بغداد کی گلی کا کتا بھی کرتا ہے کہ مل جائے تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر سے پڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ لوگ تھے۔ حضرت معروف کرخی کے سامنے شیخ بلخی نے ہاتھ باندھے اور عرض کی کہ حضور آپ بتا دیں مقام ولایت کیا ہے؟ فرمایا مقام ولایت یہ ہے کہ مل جائے تو تقسیم کرتا ہوں، مل جائے تو تقسیم کرتا ہوں، نہ ملے تو شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ نہ تو نے مجھے دیا ہے اور نہ مجھ سے اس کا تو حساب لے گا، نہ مجھ سے اس کا حساب لے۔ تو اللہ نے اگر رزق حلال بھی وسیع دیا ہے تو اس کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے، اور اگر رزق بالکل نہیں ہے تو پھر یہ بھی انسان کے لیے وبال جان ہے، یہ بھی انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اگر انسان کے پاس رزق بالکل نہیں ہے، اور رزق سے مراد فقط روپیہ پیسہ روٹی نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھا مکان بھی رزق ہے۔ اور اگر یہ بالکل نہیں ہے تو پھر بھی انسان کفر کی دیواروں تک چلا جاتا ہے، کفر کی حدوں تک چلا جاتا ہے، اور غربت بے روزگاری انسان کو کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت ام سلمہ نے کہا تیرے پاس مال کثیر ہے، اس وجہ سے تو رینگتا ہوا جائے گا۔ کہا بی بی کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے راستے پہ تقسیم کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے پہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ تو قرآن کا فیصلہ بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کا مال بڑھا دیتا ہے۔ فرماتے میں صدقہ دیتا ہوں، اللہ مال اور بڑھا دیتا ہے۔ روتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے کہ بی بی کیا کروں؟ فرمایا مال کا صدقہ کرو۔ آج ہماری کوشش ہے مال ڈبل ہو جائے، لیکن وہ جماعت صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ مال کم ہو جائے، مال کم ہو جائے۔ کہا اللہ کے راستے پہ صدقہ کرو۔ فرماتے بی بی صدقہ دے کے آتا ہوں مال اور بڑھ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہوں مال اور بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرو۔ کسی صحابی نے 1 غلام آزاد کیا، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 1000۔ جماعت صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ کے وہ جانثار صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے نام پر، اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ بکرے ذبح نہیں کیے، دیگیں نہیں بنا کے بانٹی، 30,000 انسانوں کو آزاد کیا۔ کس نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ اتنے مالدار صحابی 30,000 غلام خرید کر کے ان کو آزاد کر دی اور کہا میری نوکری نہیں کرنی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور حضور کے غلاموں سے بھی پیار۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کو بھی دے رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ راضی ہو جائے۔